یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کا دل توڑ کر رکھ دیا، اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ یہ بات ہے ابو لہب کی، سورہ کوثر کی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ہم لوگ اپنی نمازوں میں سورہ کوثر کو ریسائٹ کرتے ہیں، پر افسوس ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا مطلب جانتے ہیں؟ کیا ہے کوثر؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا؟ کیا تم نے سنا طلحہ؟ ہاں، اللہ کے نبی نے ہمیں وہ راز بتایا کوثر کا۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے ضروری بات، سورہ کوثر کا آج ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہیں، جانیں گے اس ویڈیو میں، ہمارے ساتھ اینڈ تک بنے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کی بہت ساری خوبصورت باتوں میں سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر آیت کے پیچھے، ہر سورت کے نازل ہونے کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک سچی کہانی، اور ایک ایسا ہی دل دہلانے والا، دل کو چیر کر رکھ دینے والا واقعہ ہے سورہ کوثر کے نازل ہونے کے پیچھے۔ پہلے اسے سمجھتے ہیں۔ مکہ کی وہ دوپہر خاموش تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، مگر اللہ کے نبی خاموش بیٹھے تھے۔ اندر سے دبی دبی ہسکیوں کی آوازیں مٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ وہ ننھا سا جسم کل تک جو ان کے سینے سے لگ کر سانس لیتا تھا، اب مٹی گود لے رہا ہے۔ مگر برا بھائی دیوار سے ٹیک لگائے ایک آدمی کھڑا تھا۔ مجھے بھی بتاؤ ابو لہب، کیا معاملہ ہے؟ صبر رکھو با، صبر۔ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کا چچا تھا۔ اندر سے آتی ہر شخص کی اس کے چہرے کی مسکان بن رہی تھی، اور پھر وہ خوشی سے چلایا، مطیرہ محمد، مطیرہ محمد۔ ختم ہو گیا محمد کا بیٹا، ٹوٹ گیا محمد کی نسل کا سلسلہ۔ اس کی آواز نے نبی کا دل چیر کر رکھ دیا۔ غلاموں کو اس نے کھجوریں بانٹی، اپنے دوستوں کے ساتھ کہے لگائے، اور سب سے کہتا رہا، تم نے سنا میری جان، میرے بھتیجے کی جڑ کٹ گئی، اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ اس کی ہنسی، اس کے الفاظ ہوا میں سانپ بن کر ٹہر رہے تھے، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا، انہیں ایک تحفہ دیا۔ یہ تحفہ تھا سورہ کوثر۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا، اے نبی، آپ فکر نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو بس آپ عبادت کیجئے اپنے رب کی۔ اور وہ جو آپ کو بار بار بطیرہ محمد کہتا ہے کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، نسل کٹ گئی، اصل میں ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکان آ گئی۔ دن ڈھل گیا۔ ابو جہل بے وقوف اتنا ہنستا رہا، اسے کیا خبر کہ اللہ نے اسے جیتے جی برباد کر دیا۔ نسل کٹ گئی۔ تو میرا خیال ہے ابھی اس لمحے اب اس بات کو اپنے دل میں اتار لیجئے کہ سورہ کوثر کو اس لیے ریسائٹ مت کیجئے کہ وہ چھوٹی سورت ہے، بلکہ آپ اس لیے ڈیسائیڈ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے کے طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، تاکہ انہیں یہ احساس دلایا جا سکے ان کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے، اتنا ہائی ہے، اتنا ہائی ہے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود انہیں تسلی دے رہے ہیں، ان کو کنسول کر رہے ہیں۔ ابو اروا، سنا تم نے؟ اللہ نے نبی کا مقام اور اونچا کر دیا ہے۔ تو پہلی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور جب قرآن میں اِنَّا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پر زور دیا جا رہا ہے۔ تو اس پہلی آیت کا مطلب ہے بے شک ہم نے آپ کو کوثر گفٹ کی ہے، عطا کی ہے۔ اب کوثر کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا، موتیوں کے کناروں کے درمیان جنت میں بہنے والا جھرنا ہے کوثر۔ جس کا پانی برف سے ٹھنڈا ہے، جس کا پانی شہد سے میٹھا ہے، اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔
وہ ہے کوثر۔ اب یہاں پر آتینا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا، گفٹ دینا۔ اگر آپ آج کے ماڈرن دور میں سائیکولوجی کے حساب سے دیکھیں تو دنیا میں انسان کسی بھی انسان کو 7 وجہوں سے گفٹ دیتا ہے۔ صرف 7 ریزن ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، جیسے کسی سے کام نکلوانا ہو، کسی کی شادی ہو، کوئی فیسٹیول ہو، یا پھر کسی کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنے ہو، یا کسی نے اچھا کام کیا ہو تو شاباشی دینے کے لیے آپ تحفہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جو تحفہ دے رہے ہیں وہ تحفہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ انہیں وہ امپورٹنٹ فیل کرانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات میں آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو خود کنسول کر رہے ہیں، آپ کا مقام اونچا کر رہے ہیں۔ کوثر جنت کا جھرنا تو ہے، اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے؟ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو قرآن دیا ہے جو ہمیشہ رہنے والا اور جو آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے؟ اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہے اللہ نے اپنے نبی کا نام تا قیامت زندہ رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے نبی کا نام۔ واقعی سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ انہیں بیٹیاں دی ہیں کہ بار بار ابو لہب کہہ رہا تھا کہ بطیرہ محمد، بطیرہ محمد، کوئی لڑکا نہیں ہے ان کا، کیا نام چلے گا ان کا؟ لیکن آپ دیکھیں آج بھی ہم اپنی بچیوں کے نام آپ وسلم کو بیٹیوں کے نام پہ رکھتے ہیں، آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ رقیہ، فاطمہ۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے آپ وسلم صحابیوں کو تحفہ دیا جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے اپنے جسموں پر چوٹ کھائی صرف اس لیے کیونکہ اسلام حق کی راہ تھی، کیونکہ نبی کا پیغام تھا۔ تو انا آتینا الکوثر۔ تو اگلی آیت فصلی لربک ونہر۔ اور اب جو ہم نے آپ کو تحفہ دے دیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو چاہیے اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں۔ دیکھو جنرلی دنیا میں 2 طرح کی عبادت ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پرائیویٹ عبادت، ایک ہوتی ہے پبلک عبادت۔ پرائیویٹ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا۔ پبلک عبادت کیا ہے؟ قربانی کرنا، اس کا گوشت لوگوں میں بانٹنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ان دونوں عبادتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو یہ ونہر کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینا، اس لیے بقرہ عید کے دن کو یوم النہر بھی کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن۔ تو فصلی لربک ونہر، عبادت کیجئے اور قربانی کیجئے۔ اور تیسری آیت ہے انا ثانیہ کا هو الافطر۔ اسکولر کہتے ہیں جو ثانیہ کا لفظ ہے ثانیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، لیکن ایسی دشمنی کہ انسان اس کے اندر اپنی عقل کھو دے، اس کا دماغ کام کرنا بند کر جائے۔ اب آپ نوٹ کریے اللہ کے رسول کے گھر میں ایک انتقال ہو گیا ہے، لیکن یہ ابو لہب یہ مذاق اڑا رہا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، اس کی عقل نے کام کرنا بالکل ہی بند کر دیا۔ ایک انسان کی جو بیسک ہیومینٹی ہوتی ہے اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ اس کی آج کے دور میں مثال ہے جو یہ اسرائیل کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا، بوڑھوں کو مارنا، لوگ کھانا لینا آ رہے ہیں انہیں ختم کر دینا۔ تو یہ شانیہ کے والی نفرت ہے، ایسی نفرت ہے جس میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ اپنے غرور، اپنے جنون، اپنے ایگو میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انا ثانیہ کا هو الافطر۔ اور یہ لو جو آپ کو کہتے تھے کہ آپ افطر ہو جائیں گے، آپ کا نام نہیں چلے گا، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا، وہ خود افطر ہو گئے۔ وہ جس کی جڑ کٹ گئی، جس کی نسل ختم ہو گئی، جو برباد ہو گیا، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ کو ساری دنیا جانتی ہے اور ابو لہب کو ہم لوگ جانتے ہیں لیکن لعنت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں۔ لیکن آج اس صورت کا ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے؟ کیسے ہم اس صورت کو اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں؟ دیکھیے آج بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں تو اکثر لوگ تانا مارتے ہیں، 4 لوگوں میں بیٹھ کر مذاق بناتے ہیں۔ ایون جب گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا تو اپنا ہم ماتھا پیٹ لیتے ہیں۔ انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے نا تو ایکچولی وہ ابو لہب کی وہ راہ پہ چل پڑتا ہے۔ ابو لہب کیا کہتا تھا؟ محمد کا کوئی بیٹا نہیں، ختم ہو جائے گا اس کا نام اس کے بعد۔ اس کی سوچ یہ تھی جو انسان کی جو نسل ہے صرف اور صرف لڑکوں سے چلتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج پتہ نہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں، بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، لڑکوں سے اپنے خاندان اور نسلوں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے میرا خاندان تو جب ہی چلے گا جب میرے گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے گا۔
چاہے اس خاندان کو اس محلے کے باہر کوئی جانتا نہ ہو، شہر کے باہر اس خاندان کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہ ہو، لیکن چاہیے صاحب لڑکا ہی لڑکا۔ تو اس لیے اس طرح کی سوچ سے بچیں، قرآن کو مطلب کے ساتھ سمجھیں، اور جب کوئی پریشان ہو تو اسے تسلی دیں، اسے کمفرٹ کریں۔ اکثر ہم لوگ نا کسی کو کمفرٹ کرنا بہت زیادہ اوور کر دیتے ہیں، اور جب وہ بندہ چپ نہیں ہوتا، سمجھتا نہیں ہماری بات، ہم جھنجلا جاتے ہیں، ہم غصہ کرتے ہیں، اس سے کھسیا جاتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پر آپ کو ایکچولی ایسا نہیں کرنا ہے، آپ کو بس اسے یقین دلانا ہے اللہ ہے تمہارے ساتھ، جیسے اللہ رب العزت نے صرف اور صرف 3 آیتوں میں اپنے نبی کو تسلی دی تھی۔ اور آپ کے اور میرے لیے کوثر کیا ہے؟ آپ کے اور میرے لیے کوثر ہے ہماری صحت، ہماری اولاد، ہمارا گھر، فری وقت، ہر وہ چیز جو آپ کو ملی ہوئی ہے وہ ایکچولی کوثر ہے۔ ورنہ ذرا باہر نکل کے دیکھیے، لوگوں کی صبح اسپتالوں کی لائن میں ہو رہی ہے، لوگوں کے سامنے قبرستان میں فاتحہ پڑھ کے گزر رہی ہیں۔ تو آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی پریشانی ہے تو اداس نہ ہو، اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کریں، دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا ہے، اور اس طرح سے سورہ کوثر کو اپنے اندر اتاریں، اور اگلی بار جب آپ نماز پڑھیں سورہ کوثر کو ڈیسائیڈ کریں تو یاد رکھیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورت ہے۔ اور امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرا مقصد ویڈیو بنانے کا یہی ہے، آپ لوگوں تک دین اسلام کی باتیں پہنچانا، اور آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے انشاءاللہ آپ اس پر عمل کرنا، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں اس بات کو یاد رکھنا، بٹھانا۔ اس کے علاوہ میں کوشش کر رہا ہوں ایک کمیونٹی بنانے کی، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی، جہاں پر ہم قرآن کی، سیرت النبی کی، اللہ کی باتیں، دین اسلام کی باتیں کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ سیکھ سکیں، اپنے علم کو ہائی لیول پہ لے جا سکیں، مطلب اونچے مقام تک لے آ سکیں۔ اگر آپ اس سفر میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، آپ کے جوائن ہونے سے ہمیں ہمت ملتی ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے، ہمیں یہ بھروسہ ملتا ہے کہ یہ کام ہم فل ٹائم کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ إنا أعطيناك الكوثر